ابھی جو واقعہ ہوا ہے جس پر ہم آج اکٹھے ہوئے ہیں، جس کو جو واقعہ بڑھتا گیا تو ایک برداشت کی ایک حد ہوتی ہے. تو آپ کو جیسے کہ علم ہے کہ میں 3 نیوز چینل بھی رن کرتا ہوں، اور ہم کراچی کے جتنے بھی کوشش ہو سکتی ہے ہم اس کی آگاہی دیتے ہیں. تو اس پر کراچی کے معاملات کے اوپر جو حقائق ہم نے جو دیکھے جو نظر آئے وہ ہم نے دکھائے، جس پر جو ہے میئر کراچی یا کے ایم سی کی انتظامیہ ہم سے کو ناراض تھی. تو اس پر کیا ہوا کہ ایک دن اس سے معاملہ شروع ہم چیزوں کو اگنور کر رہے تھے، ریکویسٹ دے رہے تھے کہ ہمیں پرمیشن دے دیں، کام کرنے دیں. 12 سٹی وارڈن سے میں نے کہا اچھا سٹی وارڈن کا جو سربراہ ہے وہ اسے لائل ہے، اس کو اختیار نہیں ہے، اور ایک ایسے بندے کو اختیار ہے جس کو ڈپٹی ڈائریکٹر بنا دیا گیا. میرے خیال سٹی وارڈن میں ڈپٹی ڈائریکٹر کا عہدہ ہی نہیں ہے، وہ اس کا چارج کسی اور کے پاس ہے، بس چلا ہو رہا ہے ابھی اس ٹائم اس کو سٹی وارڈن کو. تو ہمارا ایک آفس واقع ہے جس میں کراچی کی سب سے بڑی کمپنی کیبل کی بھی اسی بلڈنگ میں واقع ہے، اور ہمارے آفیسز بھی ادھر ہی واقع ہیں. تو رات کو تقریباً 3 بجے آپ نے اگر قانون کی عمل درآمد کرنی ہے تو دن میں کریں نا بھائی، رات کو تو چور ڈاکو کام کرتے ہیں. رات کو 3 بجے کون سا یہ کراچی کو پوسٹل کرنے کا وہ ٹیک اٹھایا ہوا ہے؟ اپنے جو بنیادی کام ہے وہ تو ہو نہیں رہا سٹی وارڈن سے کیبل کی تاروں پہ کرتے. رات کو 3 بجے ہمارے آفس کے نیچے سب تارے کاٹ دی گئے، جس میں ہمارے چینل کی جو ٹرانسمیشن ہے، کیا ظاہر ہے بہت سی ٹرانسمیشن ہے ہماری، تو ارتھ اسٹیشن کہیں اور لگے ہوئے ہیں، ہمارے فائبر کے جاتا ہے، ہماری سروس معطل ہو گئی دونوں چینلز کی، کیبل بند ہو گیا جہاں سروس جاتی ہے کیبل کی. تو میں نے ان سے پوچھا سٹی وارڈن سے کہ بھائی آپ کے پاس کیا آرڈر ہے؟ انہوں نے کہا جی میئر کراچی کا آرڈر ہے کہ غیر قانونی کیبل وائر کاٹنے کی آپریشن جاری ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. کہ یہ پول ہے، یہاں 7 8 10 تاریں جا رہی ہیں، ان میں سے کس نے بتایا کہ یہ غیر قانونی ہے؟ آپ نے ساری تاریں کاٹ دی. میں کہا میں ٹیکس پیئر آپریٹر ہوں، تقریباً کروڑوں روپے کا ٹیکس ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے. جو سب سے بڑا ماسٹر لائسنس ہے کیبل ٹی وی کا، پیمرا کا، وہ میرے پاس ہے، ٹھیک ہے. وہ پی ٹی اے کے پراپر جتنے بھی پی ٹی اے نے کام کرنے کے انفراسٹرکچر کے لائسنس بنائے ہیں سب ہمارے پاس ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے یہ کاٹا کیوں؟ آپ مجھے پرمیشن دکھا دیں. تو میں نے کہا پھر آپ بتائیں کہ آپ کے قانونی اختیار میں کیا آتا ہے، کیا سٹی وارڈن ہماری وائریں کاٹ سکتا ہے؟ میں آپ کو پتا آپ جرم کر رہے ہیں، آپ کو یہ پتا ہے، آپ نے کہنے پہ تو کر تو دیا، آپ کو پتا ہے غلط کام کیوں بولا؟ غلط کام تو کوئی آپ کا اوپر افسر بھی آپ کو آرڈر دے تو آپ کو نہیں ماننا چاہیے، غیر قانونی عمل کر رہے ہیں آپ. تو جس پر جو ہے نا وہ جواب نہ دے پائے اور اپنی گاڑیاں واڑیاں چھوڑ چھاڑ کے آگے پیچھے غائب ہو گئے. تو میں نے جب دیکھا یہ ٹرک ہے جس کے مالک کے پیچھے بیٹھے ہیں ہمارے وسیع صاحب، نمبر پلیٹیں اتری ہوئی ہیں اس ٹرک کی. یہ وہ ٹرک تھا جو ٹرک ہم اس کو بولتے ہیں، وہ والا ٹرک نہیں سامان اٹھانے والا، ہمارا جو ہم کام کرتے ہیں جس میں سیڑھی لگی ہوتی ہے، تو وہ ٹرک ہے، نمبر پلیٹیں اتری ہوئی ہیں، تو اس پر وہ ہماری وائریں کاٹ رہے تھے. تو میں نے اس ٹرک کو دیکھا تو بلایا بھائی کس کا ٹرک ہے؟ بھائی تو اندازہ ہم سمجھ رہے تھے کہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی ہے، 2000 بڑی کمپنی. ہم تو شک کا اظہار کر رہے تھے کہ انہوں نے ٹرک پرووائڈ کیا ہے کہ وائریں کاٹ دو غریب کیبل آپریٹرس کی. تو مگر پتہ پڑا کہ وہ ٹرک اسی بلڈنگ میں واقع ہے، وسیع کا ہے، ڈریم نیٹ کے نام سے، آئی بون کے نام سے، تو ای بون کے نام سے ان کا ٹرک ہے. اور انہوں نے مجھے خود درخواست دی ہوئی تھی 15 دن پہلے کہ جی میرے لڑکے کام کر رہے تھے تو یہ سٹی وارڈن کے لوگ آئے اور بغیر کوئی رسید یہ کچھ کیے میرے ٹرک اٹھا کر لے گئے، اور ٹرک کا پتا بھی نہیں کہ ٹرک ہے کہاں. یہ ان کے آفس جا رہے تھے، بولے ہمارے پاس ٹرک نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی فوٹیج موجود ہے میں سب کو دے بھی سکتا ہوں، ہم نے کل چلائی بھی ہے فوٹیج. تو ان کو بلایا گیا، یہ پھر یہ ادھر وہاں پہنچے تو چابی ان کے پاس تھی، ان کے پاس چابی تھی نہیں اس کی. تو پھر ہم نے اس ٹرک کی بھی انٹری کرائی ہے 15 پہ کہ ایک ٹرک ہے بغیر نمبر پلیٹ کا جو ہمارے وائرس کو نقصان پہنچا رہا ہے. پھر میں نے بہتر سمجھا کہ 15 پہ کال کر قانونی چارہ جو کریں. اب تنگ آ گئے کہ جو نا یہ چیزیں بہت بڑھتی جا رہی ہیں. کوئی اگر عمل دیکھا نا، کوئی قانون دکھا دیں مجھے، میئر کراچی صاحب دکھا دیں، کے ایم سی دکھا دیں، میونسپل کمشنر وہ کمشنر کراچی دکھا دیں، وہ بھی بڑے شفیق انسان ہیں، وہ تو اس معاملے میں ابھی تک ان تک بات پہنچی نہیں ہے. ہم نے ان کو بھی درخواست دی، پرمیشن آپ نے بنا کر دی ہے، سہولت آپ ہمیں مہیا نہیں کرتے، اوپر سے ہمیں انتظامی کارروائی کا نشانہ ہی بناتے ہیں. ایسا کبھی تھا نہیں. دیکھو نا، اگر ایک ادارہ، اگر میں 10 کام کاروبار کرتا ہوں تو میرے اسی کاروبار کو ایڈ کریں نا بھائی. میرا اگر رپورٹر کو غلط خبر چلا رہا ہے، اگر میرے رپورٹر نے کوئی غلط عمل کیا ہے تو آپ اس کا ایک پیمرا کا ادارہ موجود ہے، آپ کا پی کا آرڈیننس آ گیا ہے، اس کے تحت آپ جو کمپلین کرتے ہو اٹھا کر. یہ تو نہیں ہے نا آپ میری کمپنی کو نشانہ بناؤ جو میری مدر کمپنی ہے کہ اس کے عملات کو نقصان پہنچاؤ مجھے پریشر میں لانے کے لیے، جہاں ہماری دوستیاں بھی ہیں، 20 سال پرانی دوستی ہے میرے، مگر اس کا لحاظ بھی نہیں کیا گیا. اور بعد میں جو ہے پھر میں نے اپنے ایک صحافی کو کہا کہ رات کا ٹائم تھا، نہیں تو ہم ہمیشہ آپ سب کو بلاتے ہیں کہ ہمارے مسائل کو دیکھا، اور سب کرتے بھی ہیں. آپ آج بھی آئے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے میرا ادارہ قریب تھا، ان سے بلایا، انہوں نے صرف رپورٹنگ کی ہے اس کی، اور اگر وہ رپورٹ شائع بھی ہوئی چلی بھی ہے ہمارے پاس،
انہوں نے یہی بتایا کہ دیکھیں جی یہ آئے ہوئے ہیں اور یہ انہوں نے رات کے اس پہر تو یہ آ کر جو ہے نا کیبل آپریٹر کے وائر کاٹے، تو اس کا یہ ان کا قانون بھی نہیں، اس طرح جو بھی رپورٹنگ تھی۔ تو پھر اس کے بعد میں نے ادھر سے یہ ریکارڈ میں موجود ہے، میں نے ہمارے جو ہے منسٹر انفارمیشن شجی اللہ میمن صاحب کو میں نے وہیں سے ظاہر 3 بجے فون نہیں اٹھاتے تو میں نے ان کو ویڈیو بھیجی بنا کر ٹائم پہ، میں کہتا ہوں یہ ویڈیو ہے، اور میں نے ان سے ایک دن پہلے ان کو آگاہ بھی کیا تھا کہ آپ اس پہ معاونت کریں، ہماری ان سے بات کریں، بیٹھ کے کیبل آپریٹر سے ڈائلاگ کریں جو آپ یہ کیا چاہ رہے ہیں اور ہم اپنا کردار ادا کریں۔ ہم تو کبھی ہردرمی تو نہیں دکھائی نا، یہ ہم نے کوئی فنڈ تو نہیں مانگے آپ سے کہ ہمیں اتنے پیسے دو تب ہم کام کریں گے۔ تو جیسے ابھی ڈمپر والوں نے کہا 12 بھی ہمارے کراچی والوں کو اور ہم سے ہرجانہ بھی ہم سے لے رہے ہیں، ہم نے تو اس طرح کی بات نہیں، ہم تو اپنا رول ادا کر رہے ہیں شہر کے اندر بیٹھ کر، ہم تو کوئی اس طرح کی، ہم تو ہر چیز میں جو ہے نا آپ کے ساتھ شانہ